مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں اسلم پرویز سوہترا بانی پاکستان مسیحا ملت پارٹی شکر گزار ہوں لال گوری صاحب کا، سیمور شہزاد صاحب کا آج میرے پاس آئے ہیں اور ہم نے مسیحوں کے جو غصب شدہ حقوق ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات چیت کی ہے۔ ان کا تعلق لاہور کنڈون بورڈ کے ایریا سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے اس میں ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں اس میں ہم اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اس سرکار میں، ریاست میں سب سے زیادہ پسماندگی کا شکار ہے تو وہ دو طبقات ہیں۔ نمبر 1 سینٹری ورکر اور نمبر 2 بٹھا مزدور۔ آج ہم نے سینٹری ورکروں کے تعلق سے بڑی گفتگو کی ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حکومت نے ٹھیکیداری نظام جو ہے راج العمل کر کے صفائی کے لیے نہ صرف سینٹری ورکروں کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ اصل میں معاشرے کے لوگوں پر بڑا ظلم ہوا ہے، کیونکہ ٹھیکیدار اور اس کی کمپنی کے ورکر جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے سینٹری ورکروں کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ ہیلتھ میں چلے جائیں جس میں ڈی ایچ شیخ پورہ ہے، دوسرے ہاسپٹل ہیں، آپ ایجوکیشن میں چلے جائیں، جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان میں جتنے پرائیویٹ کمپنیوں نے سینٹری ورکر یا درجہ چہارم کے مزدور بھرتی کیے ہیں، بہت جگہوں پر یہ شکایت ہے کہ لوگوں کو حکومت کی مقرر کردہ 37,000 روپیہ تنخواہ نہیں مل رہی، لوگوں کو سوشل سیکورٹی کے تحت رجسٹرڈ نہیں کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سرکار کی موجودگی میں کمپنیاں جو ہے اتنا بڑا ظلم کر رہی ہیں اور سرکار جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، آپ کینٹ میں دیکھیں ڈی ایچ اے اتنا بڑا ہاتھی ہے اور ڈی ایچ اے میں کام کرنے والے جو سینٹری ورکر ہیں انہیں ٹھیکیداری نظام کے تحت جو ہے وہ بھرتی کیا گیا اور وہ سارے کے سارے جو ہے کسی کو 18,000 کسی کو 20,000۔ آپ دیکھیں ایک یونیورسٹی کے ورکروں نے میرے ساتھ رابطہ کیا جو وفاق کا ادارہ ہے، صوبائی حکومت بھی اسے دیکھ رہی ہے، اور وہاں پر ٹھیکیدار جو ہے وہ لوگوں کو 18,000 20 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ دے رہا ہے، جبکہ حکومت سے وہ 37,000 وصول کر رہا ہے، اور اس سے بڑا ظلم یہ کہ وہ تنخواہ سے وہ 18-20 ہزار جو ہے وہ بھی برباد نہیں مل رہی۔ سب سے اہم بات جو ہے میرے لیے جو بڑی مجھے افسردہ کرتی ہے کہ ہر علاقے میں پولیس اسٹیشن ہے، لیبر انسپیکٹر ہے، وفاقی نمائندہ ہے، لیبر کا صوبائی نمائندہ ہے، اے سی ہے، پھر وہاں پر ہمارے پاس ڈپٹی کمشنر موجود ہے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہے، سیکرٹری ہیلتھ ہے۔ ان سب کی موجودگی میں دونوں ہاتھوں سے اس مزدور کے نام پر لوٹا جا رہا ہے جو خود صبح 4 بجے اٹھتا ہے اور خود گندا رہ کر دوسروں کو وہ صاف ستھرا ماحول فراہم کرتا ہے تاکہ ہمارے گلیاں، محلے، نالیاں، سیوریج یہ جو صاف کرتے ہیں، میں انہیں قرار دیتا ہوں کہ وہ اگر ڈاکٹر مسیحا ہے تو وہ عظیم مسیحا ہے۔ سینٹری ورکر اور ریسیور مین جو ہے وہ دنیا میں عظیم مسیحا کے نام سے پکارا جانا چاہیے، کیونکہ جن کو ہم مسیحا ڈکلیئر کرتے ہیں وہ مسیحا کو بھی صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے خود اپنی قربانی دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ معاشرے کے لوگ، ریاست اور سرکار تینوں اٹھ کھڑے ہوں سینٹری ورکر کے لیے تاکہ اسے اس کا بنیادی حق مل سکے، مکمل طور پر اسے صحت یاب رکھنے کے لیے
سوشل سیکورٹی کے تحت ان کی رجسٹریشن کرنی چاہیے تاکہ اسے علاج معالجہ کی ضرورت پڑے تو وہ وہاں پر بغیر کسی حال وجد کے، بغیر سوچے کہ جی میں کہاں سے دوائی لوں گا، کتنے کی دوائی آئے گی، وہ سوشل سیکورٹی کی ڈسپینسری میں جائے یا ہاسپٹل میں جائے اور علاج معالجہ کے لیے سہولت جو ہے اسے انجوائے کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم زیادتی کرتے ہیں اور ہمیں اس زیادتی سے باہر نکلنا ہوگا۔ خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ سب سے پہلے تو مسیح یسوع میں سب کو سلام۔ میں شکر گزار ہوں اسلم صاحب دا جو پاکستان مسیح ملت پارٹی کے رہنما ہیں، تو انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، کیونکہ میں خود بھی کل گفتگو ہوئی ہے کارپوریشن والے مزدوروں کے ساتھ، سینٹری ورکروں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے یہی دسیا بھی جو 37,000 روپیہ سانوں سیلری ملتی ہے اندر اس طرح ہے کہ سارے حاضری لان والے دروگے صاحب نے وہ سارے کو ہر مہینے کم از کم 3 دیہڑیاں کٹ لیندے نے۔ وہ یہ کہتے ہیں بھی مطلب یہ دیہڑیاں اس صورت سے کٹی جا رہی، اسی مطلب تمہوں نوکری تے رکھیا ہے، اسی تہاڈی رہنمائی کر رہے ہیں۔ میری کل گفتگو ہوئی ہے جو ٹھیکیدار مطلب سینٹری ورکر کو نوکریاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وردی بھی اپنی لیو، بلکہ چاڑو کی تیلیں نے جو چاڑو مارنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے وہ بھی اپنی جیب سے لیو۔ اگر وہ 37,000 میں کچھ پیسے وہ کاٹ لیتے ہیں، کچھ مطلب صفائی میں مطلب چلے جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچتا، کیونکہ بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، جو لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں ان کی مشکلات وہ جانتے ہیں، خدا بہتر جانتا ہے کس طرح اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔ یسوع المسیح کے نام قادر و جلال نام میں آپ سب کو سلام ہوں۔ میں اپنے قائد، اپنے لیڈر محترم جناب اسلم پرویز سوترا، چیئرمین مسیحا ملت پارٹی اور ان کی پوری لیڈرشپ، اعلیٰ قیادت، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آج ہم اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ان کے اپنے چیئرمین صاحب کی سربراہی میں اپنی مسیح قوم اور ان کے حقوق کے بارے بات کر سکیں۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے 2 اہم ایشو پہ بات کی ہے کہ جو ہمارے سینیٹری ورکر اور بھٹا مزدور جو ایک پسا اور پسماندہ یہ دونوں شعبے ہیں، ان میں وہ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن ان کو ان کی اجرت پوری نہیں ملتی۔ میں اپنے قائد، اپنے لیڈر کی اس بات کو تائید کرتے ہوئے اس بات پر زور دوں گا، اپنے اعلیٰ حکمرانوں پر سے گزارش کروں گا اور اس بات پر زور ہے کہ ہمارے جو سینیٹری ورکر ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان پر ہماری حکومت غور کرے، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے متعلق وہ سوچ بچار کریں اور ایک ایسی پالیسی لے کر آئیں کہ جس سے ہمارا مسیح برادری کا جو یہ دونوں طبقے بھٹا مزدور اور سینیٹری ورکر ایک خوشحال گھرانہ بن سکے۔ ہم لوگ جب اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے بہت سارے مسائل ہیں، خاص طور پر ان کی سیلریز بہت کم ہوتی ہے اور ان کے جو ڈیوٹی ٹائم ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنا پورا مہینہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو ان کو ان کی پوری اجرت نہیں ملتی۔ تو میری حکومت اعلیٰ سے گزارش ہے کہ جو بھی ان کے آگے ان کے جو دروگے ہیں اور ان کے افسر ہیں جو ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، آگے ان سے پوری سیلری گورنمنٹ سے لیتے ہیں لیکن ان کی سیلری میں سے کاٹ کر اور غیر حاضریاں لگا کر ان کو وہ کم پیسے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی غربت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان کے بچوں کی مطلب ان کو تعلیم پوری میسر نہیں ہوتی۔
اور خاص طور پر کھانے پینے پر ان کی کمی پیشی رہتی ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے, ہماری اپیل ہے کہ ہمارے اس بات پر غور کیا جائے. شکریہ.